بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے میرے بھائی، میری بہنیں اور میرے دوست اور ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں نوکری کر کے آیا، ہمارا بیٹا دبئی میں نوکری کرتا تھا، فیملی سمیت رہتا تھا، اچھی نوکری تھی، اچھے اخراجات تھے اور سارے معاملات درست جا رہے تھے، لیکن معلوم نہیں راتوں رات اس کو واپس اپنے ملک آنا پڑا، یا کبھی ایک دفعہ چھٹی پر آیا تو پھر واپس نہیں جا سکا، یا کچھ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان سے باہر تو نہیں، پاکستان میں بہت اچھی عمدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کی کوشش کی تو یا نوکری ملی نہیں، کبھی سی وی جمع نہیں ہوئی، سفارش ہوئی، سی وی جمع ہوئی، انٹرویو ہوا اور انٹرویو کے بعد یہ یقین ہو چلا کہ نوکری مل جائے گی، لیکن نوکری بہت دور نظر ہی نہیں آ رہی۔ بعض دفعہ حالات یہ ہیں کہ نوکری ملتی ہے تو وہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ جو میرے بچے کے سٹیٹس کے خلاف ہوتی ہے، اس کی تعلیم کے خلاف ہوتی ہے، اس کی صلاحیت سے بہت کمتر ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوکری تو ہوتی ہے لیکن نوکری میں ایسی پولیٹکس اور ایسی سیاست ملوث ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ افسران اور کولیگز کے بیجا تناؤ اور دباؤ کی وجہ سے میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو نوکری چھوڑنی پڑتی ہے، سارے دفتر کا کام اس کے سر پر لاد دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی، جب بھی جائیں نوکری کے حقدار ہوتے ہیں، میرٹ پر ہوتے ہیں، مل جاتی ہے، لیکن 15 دن مہینے کے بعد خود ہی دل کرتا ہے کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے بھاگو، یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں ٹھہرنا۔ اپنے دل کو 2 4 5 7 دن سمجھاتے ہیں، لیکن جب اس جادو کے تسلط کی وجہ سے اتنے مجبور، مفلوج اور معذور ہو جاتے ہیں، بالآخر ریزائن دے کر آ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں ریزائن دیا؟ پتہ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں چھوڑ دی؟ پتہ نہیں۔ کوئی خرابی تھی؟ نہیں۔ کسی نے کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ کسی نے گالی دی تھی؟ نہیں۔ کسی نے بیجا فورس کیا تھا؟ نہیں۔ یہ سب کچھ آٹو پہ لگا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے رزق روزی پر لات مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جس کے لیے آپ روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں، دعا کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، اس میں چند چیزیں خصوصیت سے دیکھنے کی ہیں۔ کچھ تو ہیں آخرت اور اللہ کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی، کہ نماز پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اس کا جواب عموماً نفی میں ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ تو اٹھتا ہی 11 12 بجے ہے، انہوں تے پتہ ہی نہیں کہ نماز کی ہوندی ہے، انہوں تے پتہ ہی نہیں پاکی ناپاکی کی ہوندی ہے، انہوں تے فکر ہی نہیں کہ نوکری میری لگ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا ہے۔ لہذا یہ اس امیدی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے رونا، نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، نماز کے بعد اللہ سے مانگنا اور اپنی ہر مشکل کو، اپنے دل کو کھول کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ یا اللہ یہ سب پریشانی تیرے امر سے آئی ہے، تیرے کرم سے جائے گی، اور اپنے اعمال افعال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سیرت کے مطابق کر لینا، پہلا قدم۔ دوسرا کام کیا ہے اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ میری ہی نوکری کیوں نہیں لگ رہی، اس کے اسباب پر، اس کی علتوں پر، اس کی ریزنز پر غور کرنا۔ وہ کیا ہے کہ جہاں قدم بڑھاتا ہوں نوکری دور دور تک نظر نہیں آتی، نوکری نظر آتی ہے، قدم بڑھاتا ہوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے سراب کی طرح، کبھی ہاتھ نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ دشمن پیچھے ہے، معلوم ہوا کہ کوئی حاسد پیچھے ہے، تمہاری تعلیم میں بھی پیچھے تھا، تمہاری اب ترقی میں، تمہارے گروتھ میں، تمہاری نوکری میں، تمہارے آگے بڑھنے میں بیریئرز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ ہم تو بہت نیک لوگ ہیں، ہم نے تو کسی کا برا نہیں چاہا۔ تو بھائی اس برائی کے لیے، اس حسد کے لیے آپ کا برا ہونا ضروری نہیں، آپ کا اچھا انسان ہو جانا ہی کافی ہے۔ لہذا لوگ پیچھے ہیں، جادو کروایا ہے، اور اس جادو کی ترتیب کیا ہوئی ہے؟ اس جادو کی ترتیب یہ ہوئی ہے کہ جادو کروانے کے بعد یہ ذمے لگا دیا اس جن کے جو ساتھ ساتھ موو کرتا ہے، امر بکر زید کے، ABC کے، XYZ کے، کہ اس کی نوکری نہیں لگنی چاہیے، اس کی نوکری نہیں بننی چاہیے، اس کے ڈاکومنٹس نہیں اپروو ہونے چاہیے، یہ ہر کوشش کر لے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے کی تم نے بن کر اس کے ناک میں دم کیے رکھنا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے اس جادو کو ریموو کرنا پہلا کام۔ دوسرا کام، آئندہ کوئی یہ جادو کروائے کامیاب نہ ہو سکے۔ تیسرا کام کہ جو دشمن یہ کوشش کر رہا ہے
وہ بھی آئندہ کے لیے سیارو ہو، ناکام ہو، بدحال ہو، وہ 100 کوششیں کرے، آپ کے خلاف کامیابی نہ ملے۔ اب ایک اور سوال آ جاتا ہے جی وہ کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ بھائی اس کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب آپ عمل لے لیں گے، پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، دشمن کو شکست دینے کے قابل ہوں گے، اور آپ ہماری رہنمائی، گائیڈنس، سپورٹ میں چلیں گے، معمولی سی محنت کا فیصلہ، اپنی ترتیب زندگی کی بنانے کا فیصلہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ ایک تو نوکری بھی ملے گی، آئندہ کوئی توڑ بھی نہیں سکے گا، خراب بھی نہیں کر سکے گا، جو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، قرضے بڑھ گئے ہیں، بچے اسکولوں سے واپس گھر میں بٹھا دیے گئے ہیں، ان سب سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ رات کو جب وہ عمل پڑھ کر سوئیں گے تو استخارے میں، خواب میں مووی چل جائے گی کہ کون کون پیچھے ہے۔ اس سے پہلے ہم بتائیں یہ چیز شر پسندی والی ہے، یہ چیز ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات اور بدظنی پیدا کرنے کی ہے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ ہاں اللہ خود ہی چاہے آپ کو نظر آ جائے تو انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے نظر آئے گی۔ اب اس پر محنت کرنا، پہلے ہفتے میں راستے کھلنے، 1 مہینے میں کمپلیٹ ہر چیز ٹھیک ہونا، اور آئندہ کے لیے آپ مضبوط محفوظ ہو کر کاروبار میں، ملازمت میں، دیگر معاملات میں ایسی ترقی کریں کہ اب اس ترقی کے راستے میں کوئی بند نہ باندھ سکے، کوئی بیریئر کھڑا نہ کر سکے، آپ کے راستے میں کانٹا کوئی نہ بچھا سکے، پتھر نہ پھینک سکے۔ یہ ہم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس پہ محنت ہوتی ہے، اس پہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ اگر آپ استخارے کے بعد کہ یا اللہ مولانا علی افاق صاحب سے ہمیں یہ کام کروا لینا چاہیے یا نہیں، یا اللہ اگر کروا لینا چاہیے تو ہمارا دل مطمئن فرما، شفا نصیب فرما، پیسوں کا بندوبست فرما، اور یا اللہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا دل اچاٹ فرما، اس استخارے کے بعد آئیں، انشاءاللہ گارنٹی سے آپ کا جادو کٹے گا، آپ کے دشمن کو شکست ہوگی، آئندہ کوئی جادو کا کوئی وار آپ پر کارگر اور مفید نہیں ہوگا، دشمن مایوس اور نا امید ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ آپ کو جو تاریخ میں تکلیف دے دی وہ تو دے دی، مستقبل میں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرف قدم بڑھانا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے مستقبل کی سمت صحیح، درست اور واضح اپنانی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، تو پھر ضرور قدم بڑھائیں، انشاءاللہ گارنٹی سے کام ہوگا۔